السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو پاکستان فنیٹک۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور ان فتنوں میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کمی کے کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہے، اور فتنوں کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ انسانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ فتنہ لگتا ہی نہیں، بلکہ انسان اس میں کھو کر اپنی اصل کو بھولنے لگے ہیں۔ پھر چاہے وہ کوئی بھی فلم انڈسٹری ہو، ڈرامہ انڈسٹری ہو یا پھر میوزک انڈسٹری، ان سب کے پیچھے ایسی شیطانی طاقتیں کام کر رہی ہیں جو ان پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے انسان کے ذہن کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کارٹونز کو ہی دیکھ لیں، ان میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں اور سائنس دکھائے جاتے ہیں جن کا سراسر مقصد انسان کے ذہن تک اس سب کو پہنچانا ہے اور ان کو اس کے مطابق تیار کرنا ہے۔ ترکی میں آتا ترک میسن کو بھیجنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کو وہاں بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسلامی نظام کو ختم کر دیا جائے اور سیکولر نظام کو رائج کیا جائے۔ اسے زبردستی 100 سالہ معاہدے میں باندھ دیا گیا، یعنی کہ معاہدہ لوزان، تاکہ پھر کبھی خلافت کا دور نہ آ سکے یا مسلمان خلافت کے بارے میں سوچنے سے بھی گریز کریں۔ معاہدہ لوزان کی مدت 2023 میں مکمل ہونے والی ہے، یعنی کہ ترکی میں پھر سے خلافت رائج ہو سکتی ہے اور ترکی اپنی مرضی سے فیصلے کا اہل بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے عالمی اتحاد کا سربراہ بھی بن سکتا ہے۔ جو بھی سازشی منصوبے بنائے جا رہے تھے، ترکی نے اس کے جواب میں ایک اینیمیشن فلم بنا ڈالی۔ اس فلم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑی سپر پاورز امریکہ اور رشیا ایک اکنامیکل پاور چین سے پریشان ہو کر آپس میں لڑ رہی ہیں، جن کے پیچھے پیرامڈ یعنی کہ شیطانی آنکھ ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ دجال تخت پر بیٹھا ہر چیز کا جائزہ لے رہا ہے اور دنیا کی تمام تر حکومتیں اس کے ماتحت کھڑی ہیں۔ اس کے بعد ایک عالمی وبا کو جان بوجھ کر دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے، جس سے دنیا کی بڑی تعداد موت کا شکار ہونے لگتی ہے، اور جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کو ویکسین کے نام پر دھوکہ دے کر پیسہ کمایا جاتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ایک انسانی روبوٹ کے جیسا شخص ڈانس کر رہا ہے جس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے لگتا ہے، اور دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اسے جیسے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان حالات میں بھی بس اس کو پیسہ بنانے کی فکر ہے۔ پیرس کے ایفل ٹاور کو پھر ٹوٹتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ فرانس اور ترکی کے برے حالات کو دکھانا مقصد ہے، جو گستاخانہ خاکوں اور بے حرمتی کے بعد مزید خراب ہو گئے۔ اور پھر جنگ کے بعد فرانس کی خستہ حالی کو دکھایا جاتا ہے کہ جو کہ فوجی کارروائی کے بعد یا پھر اکانومیکلی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نورانی پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پاس ایک بچہ ہے۔ وہ بچے کو بلڈنگ کے سب سے اوپر والی جگہ پر رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے تو اسے اپنی حقیقت پتہ چلتی ہے، یعنی کہ وہ امام مہدی کے طور پر دکھایا گیا ہے اور وہ آیا صوفیہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اڑن تشتری دکھائی جاتی ہے جو کہ دنیا پر ہونے والے خلائی مخلوق کے فضائی حملے کے بعد لوگوں کے اندر جو خوف و ہراس پھیل گیا ہے اسے دکھا رہی ہے، جس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اور تمام دنیا کی حکومتوں کو اپنا ماتحت بنانے کے لیے دجال یہ سب کوششیں کروا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک صندوق دکھایا جاتا ہے جو کہ در حقیقت تابوت سکینہ ہے، جو کہ نہایت مقدس ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہ تمام انبیاء کرام کو وراثت میں ملتا رہا۔ اس کے اندر تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درس کرامات جو کہ کوہ طور پر ان پر نازل ہوئے، اس کی تختیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا کرتا، اس کے علاوہ من و سلویٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی شامل۔ اور یہ تابوت سکینہ آیا صوفیہ کے اندر سے ہی برآمد ہوتا ہے۔ یہودیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہیکل سلیمانی پر جب دوسری مرتبہ حملہ ہوا، اس وقت یروشلم کی تباہی کے ساتھ ساتھ یہ تابوت بھی کہیں پر غائب ہو گیا، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ آخرکار یہ کہاں چلا گیا۔ اس کی فضیلت اس قدر زیادہ تھی کہ یہودی اس کے سامنے بیٹھ کر جو دعا مانگا کرتے تھے اللہ اسے قبول کر لیتا تھا۔ صندوق سکینہ ملنے کے بعد مسلمانوں کو اصل نسخہ دکھایا جاتا ہے، جس کے اندر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی بھی موجود تھی، جسے یہودی آج تک تورات میں سے نکال کر یا اس میں رد و عمل کر کے اسے چھپاتے رہتے تھے۔ اس فلم کے اگلے سین میں ہم عقاب کو دیکھتے ہیں جو کہ امریکہ کی علامت ہے۔
اس کا مقصد دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت دکھانا ہے اور ان دونوں چیزوں کو ایک تیر کے ذریعے ایک انسان تباہ کرتا ہے، اور پھر دنیا کو ان کی اصلیت بتا دی جاتی ہے کہ اب تک وہ کیا شیطانی کھیل کھیل رہے تھے اور جمہوریت کا سہارا لے کر وہ خود کو کچھ اور ہی دکھا رہے تھے۔ اس کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ جمہوریت کا نظام ختم کر کے خلافت قائم کر دی گئی ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کو دیکھتے ہیں، جو کہ اس واقعے کو بیان کرتی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے اور پیچھے سے ان کی قوم نے ایک بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ اسی طرح کا ایک بھینسے کا اسٹیچو نیو یارک کی وال اسٹریٹ میں بھی دکھایا گیا ہے، جو کہ بزنس ہب مانی جاتی ہے، یعنی کہ یہ شیطان کی پیروکاری کر کے دنیاوی دولت پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس بچھڑے کو پھر وہی تیر انداز ایک تلوار کے ذریعے توڑ دیتا ہے، اور پھر ڈالر کا تسلط ختم ہوتا ہے اور ایک افریقی بچے کے پاؤں میں چلا جاتا ہے جہاں پہلے بہت زیادہ غربت تھی۔ اس کے بعد تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر ہوتے دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہیکل کے دوسری جانب اسلام ویسے ہی قائم رہتا ہے اور یہ اسے ختم نہیں کر پاتے۔ کچھ وقت کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور پھر امام مہدی کو ایک جہاز کے ذریعے وہاں سے باہر نکلتے دکھایا جاتا ہے، جو بیت المقدس اور یروشلم کو فتح کر کے اسلامی نظام پھر سے قائم کر دیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ جہاز پر ترکی کا جھنڈا بنا ہے اور اس کا نام ہدہد ہے۔ یہ کافی تیز پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی ایک آنکھ والی پیرامڈ پر اترتے ہیں اور اس آنکھ کو تباہ کر دیتے ہیں، یعنی یہ دجال کی حکومت ختم کر دیتے ہیں اور اسلام کی فتح ہو جاتی ہے۔ مگر ویورز، دجال ابھی بھی زندہ ہے اور کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کر ختم کریں گے۔ اس فلم کا مقصد یہ ہے کہ انسان چاہے جو کچھ بھی کر لے، جتنے بھی منصوبے بنا لے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔